صدر جلسہ اعلیٰ علی جناب ڈاکٹر قاسم موسیٰ صاحب صوبہ تمل ناڈو و بیرون تمل ناڈو سے آئے ہوئے اساتذہ معزز سامعین عزیز طلباء، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام مسنون پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں میرے رفیق محترم ڈاکٹر محمد یاسر صاحب کو ہدیہ تبریک کرتا ہوں اس بات پر کہ انہوں نے مجھے اس تاریخی اور کامیاب یادگار سیمینار میں شرکت کرنے اور اس مقالہ پڑھنے کی دعوت دی۔ میرے مقالے کا عنوان ہے علامہ شبلی نعمانی کی شاعری میں اخلاقی اقدار۔ علامہ شبلی کی شخصیت کثیر الجہاد اور جامع الکمالات ہے۔ درحقیقت علامہ شبلی کی شخصیت اپنی ذات میں ایک انجمن، ایک دبستان، ایک مکتب فکر ہے۔ علامہ شبلی بلند پایا ادیب، مائرناز نثر نگار، منفرد مصلح و معلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکمال شاعر و سخن شناس اور زبان و ادب کے وحید الاثر نقاد ہیں۔ علامہ شبلی کی علمی و تحقیقی خدمات، ان کے تصنیفی و تاریخی کمالات، ان کے تاریخی و تنقیدی کارنامے اپنی مثال آپ ہیں۔ بقول مولانا عبد الماجد دریابادی، علامہ شبلی مصنف ہی نہیں تھے بلکہ مصنف گر تھے۔ ان کے قول کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ علامہ شبلی نے علامہ سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا حمید الدین فراہی جیسی عبقری شخصیات ملت اسلامیہ کی تعمیر و تہذیب کے لیے تیار کی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالمصنفین ان کی زندگی کے وہ شاہکار ہیں جو ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی اپنی آب و تاب سے دور صغیر کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ علامہ شبلی نے ندوہ تحریک کے ذریعے ایک طرف علماء دین اور علمبرداران مذہب کی اصلاح کی تو دوسری طرف علی گڑھ کالج میں اپنے خطبات و مقالات کے ذریعے جدید اذہان اور عصری تعلیم یافتہ طبقے کو دین و ایمان کی بھی دعوت دی۔ اہل ندوہ کو خاص طور پر اور دیگر حضرات کو عام طور پر علم و تحقیق کا شعور دیا، شعر و ادب سے نوازا، تاریخ و تنقید سے باخبر کیا۔ اسی طرح علوم عصریہ اور اس کی اہمیت، ضرورت اور افادیت سے روشناس کیا، اور خصوصاً نظریہ علم میں، یہاں آپ تمام حضرات بھی توجہ چاہوں گا، خصوصاً نظریہ علم میں دوری کو مٹا کر اکائی کو اپنانے کا پیغام سنایا۔ بقول خالی ادب اور مشرقی تاریخ کا ہو دیکھنا مقدم، تو شبلی کا وحید عصر وہ اقتدار زمین دیکھیں۔ علامہ شبلی نے عصری تقاضوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ اگر انہوں نے ماضی کی طرف دیکھا تو بکرم سلطان بدھ کے جذبے سے نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد ماضی کی کمزوریوں، کوتاہیوں، لغزشوں اور خرابیوں کی نشاندہی ہو سکے اور حال کے آئینے میں ان کا جائزہ لیا جا سکے، تاکہ عظمت رفتہ کو لوٹانا اور مستقبل کو روشن و تابناک بنانا آسان ہو جائے۔ بقول علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ شبلی 32 برس یعنی 1884 تا 1914 تک ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کی اسلامی دنیا کو اپنے قلم کی روانی سے سیراب، اپنی شعلہ نفسیوں سے گرم اور اپنی نوا سمجھیوں سے پرشور رکھا۔ علامہ شبلی نے اپنی زندگی میں ایسی معرکۃ الآراء اور شہر آفاق کتابیں اور گراں قدر وکیم کی مقالات سپرد قلم کیے ہیں کہ جن کی عظمت، اہمیت، افادیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ ان کی کتابوں کے کئی ایڈیشن زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئے اور تاج تحسین سے نوازے گئے۔ ان کی کتابوں کے کچھ نام یہاں درج ہیں، لیکن قلت وقت کی وجہ سے میں پیش نہیں کر سکتا۔
علامہ شبلی کی کتابوں میں یہ بھی میں اس کو بھی حذف کرتا ہوں، ان تمام خصوصیات اور امتیازات کے ساتھ علامہ شبلی ایک قادر الکلام شاعر بھی ہیں۔ علامہ شبلی جتنے اونچے نثر نگار وہ مصنف ہیں، اتنے ہی اونچے شاعر اور سخن شناس بھی ہیں۔ ان کی شاعری حسن و عشق، گل و بلبل، فکر و وصال کے خیالات سے بلند ہے۔ علامہ شبلی نے اپنی شاعری میں جن افکار اور افدار کی ترجمانی کی ہے وہ اسلامی بھی ہیں اور اخلاقی بھی ہیں۔ علامہ شبلی کی شاعری میں ناصحانہ رنگ بدرج عدم پایا جاتا ہے اور ان کی شاعری سبق آموز اور اسرار اور رموز سے لبریز ہے۔ شاعری کی نمایاں درس عبرت، اصلاح معاشرہ، تعمیر سیرت اور احیاء اخلاقیات علامہ شبلی کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ پروفیسر مسعود الرحمان کا نظری علامہ شبلی کی شاعری کے تعلق سے یوں رسم تراز ہیں: شبلی نعمانی کی شاعری کو بنیادی طور سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کی غزلیہ شاعری کا فارسی میں ہو یا اردو میں، ان کے جذبات خشکہ اور احساسات خفیہ کی آئینہ دار ہے، مگر ان کی نظمیں، مثنویاں، مصدق، ان کے مقاصد ان کی اصلاحی و دعوتی شاعری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے اس مقالے میں علامہ شبلی کی غزلیہ شاعری کو موضوع بحث نہیں بنایا ہے، بلکہ صرف ان کی نظموں کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے جو اخلاقی تعلیمات اور تعمیر سیرت پر محیط ہیں۔ علامہ شبلی کی نظموں کو ہم تین موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں: اول مذہبی نظمیں، دوم اخلاقی نظمیں، سوم سیاسی نظمیں۔ مذہبی نظمیں اسلامی تاریخ اور اسلامی شخصیات سے وابستہ ہیں۔ علامہ شبلی نے اپنی مذہبی نظموں کے ذریعے مسلمانوں میں ایک طرف ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کیا تو دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور اسلامی شخصیات سے عقیدت اور محبت پر انہیں آمادہ کیا ہے اور ان شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانے پر زور دیا ہے۔ علامہ شبلی نے اپنی اخلاقی نظموں کے ذریعے اخلاقی اقدار، ایتھیکل ویلیوز کو اجاگر کیا ہے اور اسلامی شخصیات کو بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ خاص طور پر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی نظم اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نظم، ان نظموں میں علامہ شبلی نے اسلامی معاشرے پر جو روشنی ڈالی ہے وہ شبلی کی فن شاعری کا کمال ہے۔ اسی طرح سیاسی نظموں میں نہ صرف اس وقت کی مسلم لیگ کو سیاسی حکمت عملی سکھانے کی کوشش کی ہے بلکہ تمام مسلمانوں کو سیاسی بصیرت کی دعوت دی ہے اور ماضی کے آئینے میں حال کو درست کرنے اور مستقبل کو سنوارنے کی طرف توجہ بھی دلائی ہے۔ علامہ شبلی کی شاعری کا بنیادی مقصد جیسا کہ ذکر کیا گیا مسلمانوں کو عظمت رفتہ کا شعور دلانا اور انہیں احساس کمتری سے نکالنا ہے۔ اسی طرح علامہ شبلی نے اپنی سیاسی نظموں میں مسلمانوں کے عروج و اقبال، انحطاط و زوال کا تقابلی جائزہ لیا ہے تاکہ مسلمان اپنے مستقبل کو روشن و تابناک بنا سکیں۔ پروفیسر محسن عثمانی ندوی اس سلسلے میں یوں تحریر فرماتے ہیں: اس اندلیب شعر و سخن میں اپنی نظموں کے ذریعے جس بلاغت اور جس درد مندی کے ساتھ مسلمانوں کی داستان سنائی ہے اور عظمت رفتہ کی یاد آفرینی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ شعر و ادب کی تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ مسدس حالی کی طرح شبلی کی مسدس قومی یعنی تماشا عبرت اور مصنوعی صبح امید میں بھی قوم کے عروج و زوال کا بیان ہے اور اتنا مؤثر ہے کہ لفظ لفظ تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نظم میں خصوصاً جگر گوشے رسول بی بی فاطمہ الزہرا بطول کی معاشرتی زندگی کو ایک نمونے اور مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ در حقیقت یہ نظم ایک پیغام ہے۔ یہ نظم علامہ شبلی کے کمال فن اور معراج السخن کی آئینہ دار ہے۔ نظم کس طرح ہے: افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام، جس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیس میں جو دن رات کام تھا،
سینے سے مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، گھر سے نور بھرا تھا مگر نیل فام، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی جو ہر صبح و شام تھا۔ ارشاد ہوا کہ غریبان بے وطن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، جن کا صفحہ نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا، کچھ تم سے زیادہ مقدم ہے ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا۔ خاموش ہو کے سیدہ پاک رہ گئی، جرأت نہ کر سکیں کہ ادب کا مقام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہر میں زندگی، یہ ماجرائے دفتر خیر الانام تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان والی نظم میں علامہ شبلی نے واقعہ ہجرت جو اسلامی تاریخ کا اہم ترین انقلابی واقعہ ہے، علامہ شبلی نے اس واقعے کے ذریعے مسلمانوں میں افتخار کے جذبات پیدا کرنے کے ساتھ مہاجرین و انصار کے حوالے سے اسلامی معاشرے پر بھرپور روشنی ڈالی ہے اور مسلمانوں میں اسلامی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے۔ نظم کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ یا مدینے میں ہوا گل کے رسول آتے ہیں، راہ میں آنکھ بچھانے لگے ارباب نظر، سب کو کی فکر کے دیکھیں گے شخص کس کو ملے، مہمان ہوتے ہیں کس اوج نشین کے سرور، سنیے کہتے تھے کہ خلوت کے دل حاضر ہے، آنکھیں کہتی تھی کہ دو اور بھی تیار ہیں گھر، ہاں مبارک ہو اے خاک حریم نبوی، آج کے تو بھی ہوئی خاک حرم کی ہمسر۔ علامہ شبلی نے مندرجہ اشعار میں مسلمانوں کو عرض حکومت کا جامع درج دیا ہے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اشعار اس طرح ہے، اے متقیان حب اسلام، حجروں میں تو اب کرو نہ آرام، دعوے ہیں کہ کچھ ہنر دکھاؤ، ہمت کے قدم ذرا بڑھاؤ، انداز عرب اگر ہے خود میں، باقی ہے وہ جوش اگر لہو میں، موقع ہے یہی ہنر دکھاؤ، جو کہتے تھے آج کر دکھاؤ۔ علامہ شبلی کی حضرت کرتے ہیں مثنوی صبح امید کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ مثنوی کے ان اشعار میں علامہ شبلی نے مسلمانوں کے عروج و اقبال، انحطاط و زوال کا نہایت مؤثر تذکرہ کیا ہے۔ گویا مسلمانوں کو تاریخ کی روشنی میں ماضی سے سبق لینے اور حال کو درست کرنے اور مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کی دعوت دی ہے۔ علامہ شبلی کی اس مثنوی صبح امید کا آغاز روشن ماضی کے تذکرے سے یوں ہوتا ہے، کیا یاد نہیں ہمیں وہ ایام جب قوم کی مبتلائے آلام تھے، جس پر نثار فتح و اقبال کسرا کو جو کر چکی تھی پامال، گل کر دیے تھے چراغ جس میں، خیبر کو دیے تھے داغ جس میں۔ مثنوی صبح امید میں علامہ شبلی نے تنزل کا نقشہ بھی اس طرح کھینچا ہے، جس چشمے سے ایک جہاں تھا سیراب، وہ سوکھ کے ہو رہا تھا بے آب، پستی نے دبا لیا فلک کو، خورشید ترک گیا چمک کو، اب خضر کو گمراہی کا ڈر ہے، عیسیٰ کو تلاش چارہ ڈر ہے، دولت سے جو ہاتھ کھو چکے تھے اب ہم علم و ہنر بھی کھو چکے تھے۔ مثنوی صبح امید کا اختتام ان اشعار پر ہوتا ہے، اسلاف کے وہ اثر ہیں اب بھی، اس رات میں کچھ شرر ہیں اب بھی، اس حال میں بھی روشنی وہی ہے، دن ڈھل بھی گیا تپش وہی ہے۔ بس انہیں چند اقتباسات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔